ISSB کے بارے میں ہم نے جو 3 نئے ابواب لکھے ہیں اس کا آج دوسرا باب پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے ماہرین نفسیات کے نرقے میں۔ جیسا کہ پچھلے باب میں ذکر ہوا کہ کرنل ڈاکٹر شعیب نے ہمیں سائیک ڈائمنشن میں کے افسروں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ان سے مختصر خطاب کے بعد سوال و جواب کی ایک نشست ہوئی۔ پیش خدمت ہیں سوالات اور ان کے جواب۔ پہلا سوال تھا کہ آپ کی کتابیں فقاہیہ ادب میں خاص مقام رکھتی ہیں اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر چکی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اندر مزاح کو کیسے دریافت کیا اور دوسروں کے لیے مزاح کا چناؤ کیسا کیا؟ طبیعت میں شوخی اور چلبلاہٹ تو شروع سے موجود تھی۔ کالج لائف میں شرارتیں عروج پر رہیں۔ لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے صحافت میں MA کیا تھا۔ تحریروں میں مزاح کی دریافت کا صحرا مسلح افواج کے رسالے کے ایڈیٹر اکرام قمر صاحب کے سر ہے۔ ہوا یوں کہ فوجی کیریئر کے بالکل آغاز میں پوسٹنگ ISPR میں ہو گئی۔ اکرام قمر صاحب بڑی شگفتہ طبیعت کے مالک تھے، ان سے دوستی ہو گئی۔ ایک دفعہ رسالہ پریس جانے کو تھا لیکن چند صفحات کی جگہ خالی تھی۔ اکرام قمر صاحب نے ہمیں ہمارے دفتر میں بند کر دیا کہ کچھ نہ کچھ لکھ کر دو۔ ہم نے 1-1.5 گھنٹے میں ابتدائی انٹرویو کی تفصیلات لکھ دیں۔ انہوں نے اس کا عنوان جمایا پہلی ملاقات، اور یہ مضمون ہلال میں شائع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر تقاضا کیا تو ISSB میں گزرنے والی روداد رقم کر دی۔ غرض وقتاً فوقتاً وہ لکھواتے رہے اور ہلال میں شائع کرتے رہے۔ ان مضامین کو بڑی پذیرائی ملی، چنانچہ یہ سلسلہ چل نکلا۔ بعد میں یہی مضامین کتابی صورت میں شائع ہوئے جنٹلمین بسم اللہ کے نام سے۔ دوسرا سوال، انسان کی زندگی میں مزاح کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور کس حد تک مزاح کو اپنانا چاہیے؟ انسانی زندگی دکھ سکھ سے عبارت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی زندگی میں کبھی تلخ لمحات نہیں آئے۔ مزاح، شگفتگی اور مسکراہٹ دکھ کے لمحوں کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تو اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے تو یہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مزاح اور پھکڑ پن میں امتیاز ضروری، بہت ہی ضروری ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا اور برے برے نام رکھنا انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ تھا۔ اگلا سوال تھا کہ آپ کا بچپن کن حالات میں گزرا اور کن سوچوں کا تانا بانا بنتے ہوئے آپ کے اندر کے لکھاری نے جنم لیا؟ بچپن کھیل کود میں گزرا، پتنگیں اڑانے، گڈیاں لوٹنے، گلی ڈنڈا، پل گولیاں، کینچے اور اخروٹ کھیلنے میں۔ چاندنی راتوں میں لکن میٹی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ لگے درختوں پر چڑھ کر شہتوت اور جامن کھانا، گرمی کی چھٹیوں میں اکثر لاہور کی مال روڈ سے گزرنے والی نہر پر جایا کرتے اور پابندیوں کے باوجود پل سے نہر میں چھلانگیں لگایا کرتے۔ جو تھوڑی بہت تیراکی آتی ہے وہیں سیکھی، غوطے کھا کھا کر۔ ان دنوں موبائل فون ایجاد ہوا تھا، نہ کمپیوٹر گیمز کا کوئی وجود تھا۔
ٹی وی بھی عام نہیں ہوا تھا، گویا آوارہ گردی اور لفنٹری، جسے آؤٹ ڈور گیمز کا مہذب نام دیا جا سکتا ہے، زندگی کا لازمی جز تھا۔ اسکول کے دنوں میں بساط بھر کرکٹ اور ہاکی کھیلی، اس طرح غیر شعوری طور پر فزیکل فٹنس حاصل رہی اور شاید ISSB میں انفرادی رکاوٹوں میں کامیابی کا سبب بنی۔ ISSB کے کچھ ذمہ داران سے گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ یہاں جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان میں اکثریت کی ناکامی کی وجہ فزیکل فٹنس کا نہ ہونا ہے۔ ہاں، کہانیوں کی کتابیں پڑھنا بھی معمول تھا۔ ہمارے گھر کے قریب ہی پنجاب پبلک لائبریری تھی۔ موسم گرما کی تعطیلات میں دن کا زیادہ حصہ وہیں گزرتا۔ بچوں کے سیکشن میں کوئی کتاب ایسی نہ تھی جو 3 یا 4 مرتبہ نہ پڑھی ہو۔ ایسا مرحلہ بھی آیا کہ باوجود کوشش کے کوئی کتاب نہیں ملی تو بڑوں کے سیکشن میں جا کر ادبی رسالے پڑھنے شروع کر دیے۔ بہت بعد میں احساس ہوا کہ بچپن کی یہ پڑھائی لکھنے لکھانے میں بہت کام آئی۔ اس کا انکشاف بہاولپور یونیورسٹی میں ایک ادبی نشست کے دوران ہوا، جب MPhil کی ایک طالبہ نے سوال کیا کہ ہماری تحریروں میں زیادہ تر انداز کہانیوں کا سا کیوں ہے؟ ہم نے خود بھی کبھی غور نہیں فرمایا تھا کہ تحریر کا اسلوب کیا ہو، بس جیسے جیسے خیالات اترتے لکھتے چلے جاتے۔ اس دن احساس ہوا کہ بچپن میں پڑھی ہوئی کہانیوں نے ذہن کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ اگلا سوال کہ آج کل کے الیکٹرانک میڈیا نے کتاب بینی کو کافی متاثر کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کتاب لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ الیکٹرانک میڈیا نے کتب بینی کو کافی متاثر کیا ہے۔ کم عمر اور نوجوان بچے کمپیوٹر پر علم حاصل کرنے نہیں بیٹھتے، گیمز کھیلنے یا فضول مشغلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کسی خاص موضوع پر معلومات حاصل کرنا بہت سہل ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ معلومات کی اتنی بھرمار کہ مطلوبہ معلومات حاصل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی سرچ انجن پر جا کر دریائے نیل کے بارے میں دریافت کریں اور جواب میں کمپیوٹر آپ کو 2-2.5 لاکھ مضامین کی ایک فہرست فراہم کر دے گا۔ گویا توجہ بڑھ جاتی ہے، وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ پھر ان فراہم کردہ معلومات میں زیادہ تر کے ماخذ معلوم نہیں ہوتے، مستند ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ کتاب ایک خاص موضوع پر امکانی حد تک مستند معلومات فراہم کرتی ہے۔ تحریر کے پس منظر میں مصنف کی شخصیت کی جھلک ہوتی ہے۔ ہر مصنف کی تحریر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور غیر شعوری طور پر آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب خود لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ تاثر آپ کی تحریروں میں در آتا ہے۔ تو میرے خیال میں لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پڑھیں یا کتابوں سے پڑھیں، پڑھیں ضرور۔ اس سے زبان پر عبور بھی حاصل ہوتا ہے اور خیالات میں وسعت بھی۔ پڑھے لکھے بغیر آپ لکھیں گے تو تھوتھا چنا باجے گھنا والی بات ہوگی، تحریر میں گہرائی نہیں ہوگی، چاشنی نہیں ہوگی۔ ضمنی سوال کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو کسی کالج میں جا کر نہیں پڑھا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ اور بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے علمی اور ادبی کارنامے انجام دیے، لیکن وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے باقاعدہ طالب علم نہیں رہے، جیسے مولانا سید ابو العلا مودودی۔ انہوں نے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن، وہ آج کل کے دور میں قرآن کو سمجھنے کی بہترین تفسیر ہے، لیکن وہ بھی کسی تعلیمی ادارے کے طالب علم نہیں رہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان حضرات نے پڑھا نہیں تھا۔ BA یا MA کا ایک طالب علم ڈگری حاصل کرنے کے لیے جتنی کتابیں پڑھتا ہے، ان کی ان کتابوں سے کوئی نسبت ہی نہیں جو مولانا مودودی اور ابوالکلام آزاد نے پڑھی ہوں گی۔ ضمناً عرض کرتا چلوں
کہ مولانا آزاد کو عربی اور فارسی پر بے پناہ عبور حاصل تھا، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے، وہ اتنی مشکل زبان لکھتے ہیں جو عام آدمی کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور کا بی اے یا ایم اے کا ایک طالب علم ان کی کتاب غبار خاطر کے 2-3 صفحات بھی آسانی سے نہیں پڑھ سکے گا۔ مولانا مودودی کی تحریریں عام فہم اور ادبی چاشنی سے لبریز ہوتی۔ اگلا سوال ہے جی کہ آپ کو اپنی تحریروں میں سے کس کتاب کو لکھنے میں دشواری پیش آئی؟ میر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی سوانح حیات فاتح صبونہ کو لکھنے میں۔ باقی کتابیں تو حافظے کی مدد سے لکھی گئیں، لیکن فاتح صبونہ کو لکھنے سے پہلے 2 سال ریسرچ میں گزارے۔ اس ریسرچ کے دوران کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی، بلکہ قدم قدم پر مشکلات کا سامنا تھا۔ ان دنوں ہم اسکول آف آرمی ایجوکیشن میں بطور انسٹرکٹر تعینات تھے۔ وہاں کے ارباب اختیار اتنے برہم ہوئے کہ ہمیں ایڈورس رپورٹ عطا فرما دی۔ ہم نے اس کے خلاف ایک درخواست داغ دی جو منظور ہوئی اور ایڈورس رپورٹ کل عدم ٹھہری، لیکن اسی دوران ہم نے اسی اسکول میں آفیسرز ایڈوانس کورس کیا تھا، جس میں میرٹ پر تو ہماری پہلی یا دوسری پوزیشن بنتی تھی، لیکن ارباب اختیار نے اس کا ذکر کیے بغیر کورس میں کارکردگی کی جو قلمی تصویر کھینچی وہ خاصی بھیانک تھی اور کیریئر میں قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرتی رہی۔ ہمارے رفقا گواہ ہیں کہ ہم نے یہ ساری مشکلات خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ بقول لسان دانش، ہم نے ہنس ہنس کے گزارا وہ زمانہ احسان، ہم نے ہنس ہنس کے گزارا وہ زمانہ احسان، جس میں ہر لمحہ شرافت کی سزا ہوتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ اس دوران جو اپنے تھے دوستی کے مدعی بیگانے ہو گئے، نظریں چرانے لگے۔ پرایوں سے پیار ملا، رہنمائی اور شفقتیں، لیکن الحمدللہ کہ یہ مشکلات ہمارے قدم نہ ڈگمگا سکیں۔ ہم منزل کی طرف گامزن رہے اور کتاب مکمل کر کے چھوڑی۔ اب ہمارے قارئین بتاتے ہیں کہ فاتح صبونہ ہماری بہترین کتاب ہے اور سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں، کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ نیا سوال، انگریزی اور اردو ادب کے کن ادیبوں سے متاثر ہیں اور کیوں؟ انگریزی میں آرتھر ہیلے کے ناول اچھے لگے۔ وہ جس موضوع پر بھی لکھتا ہے اس پر خوب ریسرچ کرتا ہے، اور جب لکھنے بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اسی فیلڈ کا آدمی ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کی کتاب ہے فلائٹ انٹو ڈینجر، ایک ایسی پرواز کی کہانی جس کا پائلٹ اور معاون پائلٹ دونوں زہر خوردنی یعنی فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جنگ عظیم میں جنگی جہاز اڑانے والے ایک مسافر کو پائلٹ کی نشست پر بٹھا کر اسے گراؤنڈ کنٹرول سے ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ جہاز کو کیسے اتارے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب کسی پائلٹ نے لکھی ہے۔ ایک اور ناول ہے دی فائنل ڈائگنوسس یعنی حتمی تشخیص۔ یہ پوری کہانی ہسپتال کے ارد گرد گھومتی ہے اور مختلف شعبوں میں ہونے والی سرگرمیوں کو بڑی خوبصورتی سے کہانی کے پلاٹ میں سمویا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ ناول کسی ڈاکٹر نے لکھا ہو۔ اس سے ملتی جلتی ایک کتاب ایرک سیگل کی ڈاکٹرز ہے، جو ڈاکٹروں کے ایک بیچ کی تربیت کے پہلے دن سے شروع ہوتی ہے اور ان کے ڈاکٹر بننے کے بعد خصوصی مہارت حاصل کرنے یعنی اسپیشلائزیشن کے بعد تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اردو میں شفیق الرحمان اور بانو قدسیہ کی تحریریں اچھی لگیں۔ شفیق الرحمان کی تحریروں میں شوخی ہے، شرارت اور شگفتگی۔ وہ زندگی کے عام سے واقعات کو شرارتی جملوں سے دلچسپ بنا دیتے ہیں اور قاری ان کی تحریر پڑھتے ہوئے زیر لب مسکراتا رہتا ہے۔ بانو قدسیہ کے ہاں تلمیحات، تشبیہات، ضرب الامثال
اور محاوروں کا استعمال بڑا شاندار ہے۔ ان کے ویژن میں وسعت، موضوعات میں گہرائی، معاشرتی مسائل کے تجزیے میں دانائی، زبان پر مکمل گرفت اور تشبیہات اور محاوروں کی چاشنی ملتی ہے۔ ان کا ایک ناول ہے امر بیل۔ ایک کاروباری آدمی کی بیوی بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہے۔ بیماری طول پکڑتی ہے۔ اسی دوران اس شخص کی میڈیکل کی کسی طالبہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف بیوی ہے جس کا برسوں کا ساتھ ہے اور اسے اس کا خیال بھی بہت ہے کہ جس کی محبت میں وارفتگی بہت ہے۔ بانو قدسیہ اس کی ذہنی کشمکش کو بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ انسان جب پرانی محبتوں سے ٹوٹ کر نئی محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس کی مثال اس دودھ کی سی ہوتی ہے جسے دہی جمانے کے لیے رکھا جائے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ دودھ ہوتا ہے نہ دہی۔ اب دودھ اور دہی کا ایسا استعمال آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ نیا سوال، آپ کی کتابوں کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، ان کی تفصیل بتائیے، اور یہ بھی کہ آپ کی مقبولیت کا راز کیا ہے۔ پہلی کتاب جنٹلمین بسم اللہ کے 25 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت 25 ایڈیشن ہی شائع ہوئے تھے، آج کل تو 26 ہو چکے ہیں، اور عنقریب اس کا 26واں ایڈیشن شائع ہونے والا ہے۔ دوسری کتاب جنٹلمین الحمدللہ کے 20، تیسری کتاب جنٹلمین اللہ کے 12، فاتح سبونہ کے 8، جنٹلمین سبحان اللہ کے 6، اور کارگر پر لکھی گئی کتاب کے اردو ترجمہ جنٹلمین استغفر اللہ کے 5 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک میری کتابوں کے 85 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، جو پاکستان اور بھارت میں کسی فوجی قلمکار کے لیے منفرد اعزاز بھی ہے اور ایک ریکارڈ بھی۔ جب یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ کہ اس وقت تک یہ میری کتابوں کے 99 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور جو نئی کتاب جو کہ بیرون سفر کے حالات پر مشتمل ہے وہ انشاءاللہ تعالی میری کتابوں کا 100واں ایڈیشن ہوگا۔ تو مقبولیت والی بات مجھ سے کئی بار پوچھی جا چکی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اسے سراسر اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کا ایک قول قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کی خواہش کرو گے تو دنیا آگے آگے ہوگی اور تم اس کے پیچھے، مگر دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو تم آگے ہوگے اور دنیا تمہارے پیچھے۔ الحمدللہ ہم نے شہرت کی کبھی خواہش نہیں کی۔ میری کسی کتاب کی آج تک کوئی تعارفی تقریب منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے سارے اخراجات مصنف ہی کو اٹھانے ہوتے ہیں، اور ساری بھاگ دوڑ بھی مصنف ہی کو کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اپنی مدح میں مضامین بھی خود ہی لکھنے پڑتے ہیں، جو دوسرے حضرات بڑی ڈھٹائی سے پڑھ دیتے ہیں۔ ہمیں چونکہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے کوئی تعارفی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اپنے پبلشر عبدالوحید سلمانی صاحب سے کسی کتاب کی اشاعت پر کہا تھا کہ اس کے بارے میں اخبارات میں کوئی اشتہار بھی دے دیں۔ انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا کہ لوگ اشتہار پڑھ کر کتابیں نہیں خریدتے، کتاب میں جان ہو تو بک جاتی ہے ورنہ نہیں۔ ہم چپکے ہو رہے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے صف اول کے قلمکار محترم مشتاق یوسفی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے انہیں جنٹلمین بسم اللہ کا ایک نسخہ پیش کیا۔ اس وقت اس کا 16واں ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا، آپ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو صرف لکھتے ہیں۔ بیچنے نہ بیچنے کی ذمہ داری پبلشر پر ہے، اور وہ تو اشتہارات کے قائل بھی نہیں ہیں۔ پوچھا کہ کب لکھنا شروع کیا تھا؟ عرض کیا کہ 1980 کی دہائی کے آغاز میں۔ بولے، حیرت ہے کہ میں نے اپنی کتاب خاکم بدہن تقسیم ہند سے بھی پہلے 1941 میں لکھی تھی، اور اس کے اب تک کل 10 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اور آپ نے میرے 40 سال بعد لکھنا شروع کیا۔
اور 16 ایڈیشن شائع ہو گئے۔ لگتا ہے کہ آپ بہت آگے تک جاؤ گے۔ ان کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کی نشست رہی۔ ہم چلنے لگے تو بولے، میاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تمہاری کتابوں کی مقبولیت کا راز کیا ہے۔ ہم نے درخواست کی کہ ہمیں بھی بتائیں، چونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بولے، آپ کی قوت مشاہدہ بڑی تیز ہے اور پھر آپ کا بیان سادہ اور دل نشین ہے۔ اگلا سوال تھا جی کہ آپ کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں کیا اور میری بساط کیا کہ زندگی کا مقصد متعین کروں۔ در حقیقت کسی انسان کو یہ لائق نہیں کہ اس کے خالق و مالک اور اس کے فرستادہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہو ان میں وہ اپنی مرضی چلائے۔ ملاحظہ ہو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اس سے بالکل ملتا جلتا مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد متعین کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں اس کا واضح اور دو ٹوک جواب موجود ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ بیان ہوا۔ عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اس نوعیت کی دوسری عبادات کے معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اس کا یہ مطلب لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر اس کا یہ مفہوم ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ممکن ہی نہیں کہ انسان 24 گھنٹے تو مصلی پر کھڑا نہیں رہ سکتا، سال کے 12 مہینے تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ بنانے والے نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی کچھ جسمانی ضروریات ہیں۔ بھوک مٹانے کے لیے خوراک چاہیے، پیاس بجھانے کو مشروبات، فطری تقاضا ہے کہ کوئی ساتھی بھی چاہیے۔ کچھ نفساتی ضروریات ہیں، کچھ معاشرتی، جیسے ہم جولیوں میں برتری کی خواہش، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اظہار کی چاہت۔ آپ کے شعبے کے ماہرین نے انہیں کبھی 14 فطری جبلتوں یعنی انسٹنکٹس کا نام دیا تھا، کبھی بنیادی ضرورتوں اور اعلیٰ سطح کی ضرورتوں یعنی بیسک اینڈ ہائر نیڈز کا نام دیا گیا۔ ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان عملی زندگی میں داخل ہو، روزی کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرے، کسی فن میں دسترس حاصل کرے اور معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھرپور حصہ لے۔ تو پھر عبادت کس وقت اور کیسے کی جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے۔ دراصل اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارے۔ یہی مفہوم ہے اس حکم کا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 208۔ صبح آنکھ کھلے تو لبوں پر اسی کا نام ہو، سونے لگے تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سوئے۔ اگر اس نیت سے سویا کہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کرنی ہے تو نیند کے دوران بھی ہر سانس عبادت میں شمار۔ جب گھر سے کسی کام سے نکلے اور یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جو کام بھی کرنا ہے پوری دیانتداری سے کرنا ہے، تو اٹھتا ہوا ہر قدم عبادت، ہاتھ سے لکھی گئی ہر تحریر کار ثواب، زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تسبیح کی مانند، اور پلکوں کے پیچھے سے اٹھتی جھکتی ہوئی ہر نظر اجر کی مستحق۔ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام۔ میں نے زندگی کا مقصد بڑے اختصار سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لیے اس مینول
کا مطالعہ ضروری ہے جو خالق نے اپنی پروڈکٹ یعنی انسان کے ساتھ بھیجی ہے۔ ہر دور کے انسان کے لیے اس مینول کا کوئی جزو نازل ہوتا رہا۔ جب انسانی ذہن کا ارتقاء مکمل ہو گیا تو حتمی مینول قرآن کی شکل میں بھیجی گئی، اور اس کی تشریح کے لیے آخری نبی بھی کہ جس کی تشریحات کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ نیا سوال ہے کہ آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے، فوج میں رہتے ہوئے قلم سے رشتہ جوڑے رکھا ہے، زندگی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ قرآن کے مطابق تو یہ دارالامتحان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پارہ نمبر 29 کے سورہ الملک کی پہلی آیت ہے۔ گویا زندگی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ISSB ہے۔ GTOs یہاں آنے والے امیدواروں کو لکڑی کے پٹے، ڈرم اور رسے دے کر ایک ماڈل کے پار جانے کو کہتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر قدم رکھنا ممنوع یعنی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے، کچھ پر قدم دھرنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی وہ ان باؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ کون سا گروپ کامیابی سے پار چلا گیا اور کون درمیان میں رہ گیا۔ پار کرنے والے گروپ کے سبھی افراد کامیاب نہیں ٹھہرتے اور پار نہ جانے والوں میں سبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اصل میں تو آپ ہر شخص کو الگ الگ جانچ رہے ہوتے ہیں اور اس کی شخصیت کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بھی اسی طرح کی ہے۔ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام، کسی کام کی اجازت ہے، کسی کی نہیں۔ اس بات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں کہ ایک شخص نے اس دنیا میں کیا کما لیا، کیا مقام حاصل کر لیا۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت ISSB کے پھٹوں، ڈرموں اور رسوں کی سی ہے کہ وہ آلات امتحان یعنی ٹولز آف ایگزامینیشن ہوتے ہیں، اور بس خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل، دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھی بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ الحدید کی یہ آیت نمبر 22 تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ایک عارضی قیام گاہ ہے، اس میں جو عمل کرو گے اس کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ملے گا۔ یہ سراسر اس کی رحمت ہے کہ اس نے آزمائش کی جو گھڑیاں مقرر کی ہیں وہ اس زندگی کے مقابلے میں انتہائی مختصر ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو ان گھڑیوں میں سرخ روح ہوا اور اس کا انعام جنت ہے جس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ شیطان قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور اصل میں تو دنیا ایک کھیتی ہے، جو بو گے سو کاٹو گے۔ نیا سوال کہ آج کل معاشی اور سماجی تفریق نے ہر شعبے سے منسلک افراد کو متاثر کیا ہے، اس میں مصنفین کی موٹیویشن میں کتنی کمی آئی ہے؟ معاشی مشکلات یقیناً انسان کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں، لیکن لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو اسے شعر کہنے یا لکھنے پر اکساتی رہتی ہے۔ معاشی یا سماجی مشکلات اس قوت کو دبا نہیں سکتی۔
البتہ لکھنے لکھانے میں جہاں ریسرچ تحقیقات کی نوبت آئے تو معاشی مشکلات آڑے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں ریسرچ کی سہولتوں کا فقدان ہے، مستند معلومات تک رسائی جان جوکھوں کا کام ہے۔ فوجی اداروں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان سب کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آرتھر ہیلے جیسے مصنف نہیں ملتے اور نہ اس کے لکھے ہوئے ناولوں جیسی کتابیں۔ نیا سوال تھا کہ آپ ISSB دوبارہ آ کر آپ کو کیسا لگا؟ ISSB دوبارہ وہی لوگ آتے ہیں جو پہلی مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ پہلی مرتبہ بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور دوبارہ آمد بھی بڑی خوشگوار رہی۔ ISSB میں امیدواروں کو جانچنے کے طریقہ کار کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن اس مرتبہ تفصیل سے جاننے کا موقع ملا اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ طریقہ کار بالکل شفاف اور دیانتداری پر مشتمل ہے۔ کسی قسم کی کوئی سفارش یا اقربا پروری تقریباً ناممکن ہے۔ قابل اور مستحق امیدواروں کی سلیکشن یقینی ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہیڈ کوارٹر، انتظامی شعبے اور امیدواروں کے جانچنے کے تینوں شعبوں کے ہر شعبے میں ایسے افسر موجود تھے جنہوں نے ہماری کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور جو ہمیں غائبانہ طور پر جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم سے اجنبیوں جیسا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ ہر شعبے میں خندہ پیشانی سے استقبال کیا گیا۔ ISSB کے پریزیڈنٹ بریگیڈیئر عبداللہ نے بھی ہماری کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ انہوں نے بڑی شفقت سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مس مولی ایلس کے تاریخی واقعے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جان گیرٹ کی لکھی ہوئی کتاب گھر سے منگوا کر ہمیں عاریتاً دی اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ ہم وہ کمرہ دیکھ سکیں جہاں عجب خان آفریدی نے مس مولی کی والدہ کو قتل کیا تھا اور جہاں سے مس مولی کو اغوا کیا گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے میجر محمد ساجد ہمیں ٹاسک ایریا میں لے گئے جہاں مختلف گروپس کے امیدواروں کے جانچنے کا عمل جاری تھا۔ ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمنشن میں لیفٹیننٹ کرنل منظور اور ونگ کمانڈر رفیع سے تفصیلی تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ GTO's ڈائمنشن کے ہاں ایک لنچ تھا۔ سینئر GTO لیفٹیننٹ کرنل ہارون اقبال نے بطور خاص ہمیں مدعو کیا اور تمام افسران سے ملاقات کا موقع ملا، اور اب آپ سب ماہرین نفسیات سے تفصیلی ملاقات تو اتنی بھرپور چاہتوں اور محبتوں کے جواب میں کون کمبخت ہوگا جو یہ کہے کہ میں خوش نہیں۔ ISSB دوبارہ آنا اچھا لگا، بہت اچھا۔ نیا سوال تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اچھی موت، آخرت میں کامیابی۔ پہلے چند سوالوں کے جواب میں نے کچھ عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں حاصل ہونے والی دولت، عزت، شہرت آخرت میں کامیابی کی ضمانت نہیں۔ تو زندگی کی خواہش یہی ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آخرت میں سرخ روئی کا سبب بن سکے، کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی حاصل کر لے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں یوں وارد ہوا کہ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ وہ کسی کے دماغ میں آ سکتی۔ آج کل کے مشاغل۔ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں پڑھاتا ہوں اور شام کو مریض دیکھتا ہوں۔ فوجی سروس کے آخری سالوں کے دوران ہومیوپیتھی کا 4 سالہ کورس پاکستان میں کیا تھا اور پھر 2 سالہ کورس فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے برٹش انسٹیٹیوٹ آف ہومیوپیتھی لندن سے، وہاں سے 92% یعنی 92% مارکس لے کر ٹاپ کیا تھا، اور گزشتہ 20 سالوں سے یہ پریکٹس جاری ہے۔
اگلا سوال ہے جی، ہر اچھے مصنف کو اس کے قارئین سے فیڈ بیک تو ملتی رہتی ہے، آپ کے خیال میں مرد حضرات آپ کی تحریر کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا خواتین؟ بڑا ٹیڑھا اور تیکھا سوال ہے۔ اس کے صحیح اور مستند جواب کے لیے تو گیلپ پاکستان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ جہاں تک فیڈ بیک کا تعلق ہے تو مجھے ہر دو اصناف کی طرف سے خطوط، ٹیلی فون، ایس ایم ایس اور ای میل وصول ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلا خط لاہور سے کسی لڑکی کی طرف سے کسی پوسٹ باکس کی معرفت انگریزی زبان میں موصول ہوا تھا، جس میں میری تحریروں کو گھنے جنگلوں کے خنک سایوں، برستی بارش کی رم جھم فوار، آسمان پر دمکتے ستاروں اور کھلتی کلیوں اور پھولوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اور ان مناظر کی ڈرائنگ بھی کی گئی تھی۔ ہم حیرت کے عالم میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ پھر ہر کتاب کی اشاعت پر ایک گمنام لڑکی کی طرف سے کتاب پر خوبصورت تبصرہ وصول ہوتا تھا، تحریر ایسی جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں۔ جنٹلمین اللہ اللہ کی اشاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان آرمی جرنل کے ایڈیٹر کرنل غلام جیلانی نے لکھا کہ عام طور پر سفر نامے لڑکیوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، لیکن اس کتاب میں ہم ڈھونڈتے ہی رہ گئے، لڑکیوں کا ذکر نہیں ملا۔ ایک جگہ ایک لڑکی کا ذکر آیا بھی ہے تو شریعت کی قیود کے اندر۔ یہ ذکر ہے حج کی رودات کا۔ میدان عرفات میں ہم وضو کرنے کے لیے ایک نلکے پر گئے تو وہاں ایک لڑکی تھرمس میں پانی لینے آئی۔ ہماری توجہ بٹ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھ لیں، لیکن ضبط کیا۔ اس واقعے کا ذکر کرنل جیلانی نے اپنے انداز میں کیا ہے اور اس گمنام لڑکی نے اپنے انداز میں۔ اس نے لکھا، ذرا بیان ملاحظہ فرمائیں، ایک سعودی لڑکی تھرمس میں پانی لینے آئی، یعنی آپ کو اس کی قومیت بھی معلوم ہو گئی۔ ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، باقی کیا رہ گیا تھا دیکھنے کے لیے؟ جائیں، معاف کیا۔ کچھ عرصے پہلے انہی کا ایک خط آیا، خط لکھنے کا موسم بیت چلا ہے، شاید پھر خط نہ لکھ سکوں۔ اور واقعی اس کے بعد ان کا کوئی خط نہیں آیا۔ اخبار خواتین کی مدیرہ شمیم اختر نے اپنے ہفت روزے میں جنٹلمین بسم اللہ پر بھرپور تبصرہ شائع کیا۔ تبصرہ ان الفاظ سے شروع ہوتا تھا کہ میں نے جب یہ کتاب ختم کی تو مجھے لگا کہ میں بھی ایک کیڈٹ ہوں، میری یرموک مشق ابھی اختتام کو پہنچی ہے اور میں ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کر رہی ہوں۔ صوبہ سرحد کی ایک لیکچرار کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہمیں دریافت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبہ سرحد میں سال اول کی اردو کی کتاب میں ہماری کسی کتاب کا کوئی باب نصاب میں شامل ہے۔ آرمی پبلک اسکولوں کے نصاب میں بھی جنٹلمین الحمدللہ کا ایک باب شامل ہے۔ تو مردوں میں بھی ان کتابوں کو یکساں پذیرائی ملی۔ پہلی کتاب پر پہلا تبصرہ روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر شورش ملک مرحوم نے لکھا تھا۔ دوسری کتاب شائع ہوئی تو ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لاہور کے ہفتہ روزہ آئین کے ایڈیٹر مظفر بیگ نے عنوان جمایا، اردو کے شگفتہ ادب میں متبسم اضافے۔ ہم بہاولپور میں تعینات تھے جب بہاول نگر سے ایک صاحب ملنے آئے۔ انہوں نے ہمیں ہماری ہی کتابوں کا ایک سیٹ پیش کیا اور بولے، یہ شاہکار کتابیں ہیں، طویل عرصے تک باقی رہنے والی۔ میں نے سوچا ان میں کتابت کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بڑی عرق ریزی سے ان کی پروف ریڈنگ کی ہے، آئندہ ایڈیشنوں میں ان کی اصلاح کروائیں۔ ہم ایک بار سیاچن سے واپسی پر گلگت رکے۔ وہاں آرمی پبلک اسکول کے پرنسپل کو پتہ چلا تو وہ نہ صرف ملنے آئے بلکہ انہوں نے دعوت دی کہ دوسرے دن ان کے ہاں سالانہ تقسیم انعامات کی کوئی تقریب ہے جس میں ہم مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوں۔ تھکن کے مارے برا حال تھا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ہاں کروا کے چھوڑی۔ اسکول کی تقریبات عام طور پر طویل ہوتی ہیں۔ خدا خدا کر کے جب ہمیں خطاب کے لیے پکارا گیا اور ہم ڈائس پر پہنچے
تو 10ویں جماعت کا ایک طالب علم کھڑا ہو گیا اور اس نے اجازت چاہی کہ اسے کچھ کہنے کی مہلت دی جائے۔ وہ بولا، میں نے آپ کا کوئی مضمون ہلال میں پڑھا تھا، پھر میں نے آپ کی کتابوں کی تلاش شروع کی، گلگت میں تو کوئی کتاب نہیں ملی۔ میں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ راولپنڈی جائیں تو کتابیں ڈھونڈ کر لائیں۔ اب میرے پاس آپ کی ساری کتابیں موجود ہیں۔ مجھے آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ خواہش یوں اچانک پوری ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کیا پیش کروں۔ اس نے اپنی جیب سے میڈ ان چائنا کا ایک خوبصورت سنہرا قلم نکالا اور بولا، اس وقت میرے پاس بس یہی کچھ ہے، یا آپ کی نظر۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور ہم مبہوت، زبان گنگ کہ بچے کو کیا جواب دیں۔ محض شکریہ کہہ دینا تو کافی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور ہم نے کہا، یہ تحفہ جو اس بچے نے مجھے دیا ہے مجھے ہمیشہ عزیز رہے گا، کیونکہ تحفے کی قدر و قیمت اس کی مالیت سے نہیں ہوتی بلکہ ان احساسات سے ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ تحفہ پیش کیا جائے۔ میں اسے سنبھال کر رکھوں گا اور میرا یہ وعدہ ہے کہ آئندہ میں جو کتاب لکھوں گا اسی قلم سے لکھوں گا۔ ہم نے وعدہ نبھایا اور جنٹلمین استغفر اللہ کا پورا متن اسی قلم سے لکھا گیا۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ایک فلم میں بھی دیکھا تھا کہ آسکر ایوارڈ یافتہ فلم تھی اے بیوٹیفل مائنڈ۔ رسل کرو ہیرو تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک کیفے میں چائے کی چسکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ لوگ ایک بوڑھے شخص کے ارد گرد جمع ہیں اور اپنے قلم نکال کر اسے پیش کر رہے ہیں۔ رسل اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ بوڑھا شخص ایک دانشور ہے اور لوگ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے قلم اسے پیش کر رہے ہیں۔ رسل حسابیات کا ماہر ہے لیکن اسے کوئی پذیرائی نہیں ملتی۔ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے اور بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ 30-40 سال پہلے کا منظر اس کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ وہ کسی ریسٹورانٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں۔ وہ عقیدت سے اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے قلم نکال کر اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نیا سوال، آپ کی کتاب صرف طلبہ و طالبات ہی میں مقبول ہیں یا دوسرے شعبوں میں بھی ان کو کوئی پذیرائی ملی؟ ہماری کتابوں کے شیدائی زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے متعلق ہیں۔ طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے شیدائی ایسے جگہوں سے نمودار ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، جیسے سہالہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے کوئی انسپکٹر، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بزنس سے متعلق کوئی سیٹھ، ملتان جیل میں قتل کے مقدمے میں عمر قید سزا یافتہ ایک قیدی، پی آئی اے کی کوئی ایئر ہوسٹس، کوپن ہیگن میں ڈنمارک ریڈیو پر اردو سروس کے انچارج، یا چین کے دور دراز شہر ارمچی میں کسی ہوٹل کے پاکستانی نژاد مینیجر۔ ایک بار ہم وش یعنی ویمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ہیومینٹیز کے کنٹرولر ایگزامینیشن سلیم منصوری اور ایڈمن آفیسر سہیب کرنی کے ساتھ راولپنڈی سے پنڈی بھٹیاں جا رہے تھے۔ ایک رفیق کار صابر علی کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ گاڑی موٹر وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ گفتگو میں حد رفتار کا خیال نہ رہا۔ ٹریفک پولیس کے ایک انسپکٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ مقرر رفتار سے تیز چلا رہے ہوں گے۔ ہم نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر انسپکٹر سے علیگ سلیگ کی اور اس کو کچھ کہنے سے پہلے ہی غلطی مان لی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ یار ہم پڑھنے لکھنے والے پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں، سوچتے زیادہ ہیں اس لیے خیال نہیں رہا۔ کیا لکھتے ہیں آپ؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کتابیں، مثلاً جنٹلمین بسم اللہ، جنٹلمین الحمدللہ۔ اوہ سر جی، آپ، مجھے تو آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنی کسی ڈیوٹی پر ہوں۔ بولا، سر اچھا میں آپ کا چلان تو نہیں کرتا،
لیکن خیال رکھیں نا سر، قلم چلانے میں اور گاڑی چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر رواں دواں تھی۔ سلیم منصوری نے پچھلی نشست سے تنبیہ کی، سر یہ انسپکٹر تو پڑھا لکھا نکل آیا، آگے کوئی ٹکر گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی کتابیں نہ پڑھی ہوں۔ گاڑی پھر 130 سے اوپر جا رہی تھی۔ رحیم یار خان سے طالب علمی کے دور سے ہمارے ایک پرستار ہیں، سید فہیم الدین۔ پہلے دادو میں تیل نکالنے والی کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تھے، آج کل قطر میں ہیں اور کسی جی ٹی ایل کے ساتھ پیشہ ورانہ امور کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کی جوت بھی جگائے رکھتے ہیں۔ وہاں عالمی مجلس برائے فروغ اردو کے روح رواں ہیں اور ہر سال ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد کرواتے ہیں، جس میں پاکستان، ہندوستان اور خلیجی ممالک کے شعراء شرکت کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی دوحہ بلوایا، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا اور پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب منعقد کی، جس کی صدارت پاکستانی سفیر نے کی۔ بہت سے اہل قلم حضرات نے ہماری کتابوں پر اظہار خیال کیا۔ سید فہیم نے ایک نظم پڑھی، شعور حرف کو ایسا کمال دیتا ہے، لکھے تو لفظ کو حیرت میں ڈھال دیتا ہے، لکھے مزاح تو الفاظ مسکرانے لگیں، اداسیوں کو بھی عشرت میں ڈھال دیتا ہے، مشاہدات کو دیتا ہے زاویوں کا سفر، گمان ذہن کو تازہ خیال دیتا ہے۔ اس ایک شخص کو کیسے کمال آتے ہیں، جسے ملے اسے اوج کمال دیتا ہے، وہ پڑھنے والے کو دے کر یقین جینے کا، جمود ذات سے یکسر نکال دیتا ہے، کبھی زبان کو دیتا ہے خاموشی کا سکوت، کبھی بیان کو حسن و جمال دیتا ہے، طلسم ایسا قلم کو تیرے میسر ہے، نظر کی تہ سے بھی منظر اچھال دیتا ہے، شفق سے رنگ چرا کر کبھی کبھی اشفاق، انہیں بھی اپنی کتابوں میں ڈھال دیتا ہے۔